عزیز طلباء، آج ہمارے دو موضوعات ہیں: وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ادوار حکومت کے اہم واقعات اور میاں نواز شریف کے ادوار حکومت کے اہم واقعات۔ اب ہم باری باری ان سب کا ذکر کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت نومبر 1988 سے اگست 1990 تک تھا۔ پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم منتخب۔ ان کے پہلے دور کے اہم واقعات میں نے یہاں آپ کے سامنے تحریر کیے ہیں۔ اب ہم باری باری ان سب کا ذکر کریں۔ بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ 1988 میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر ظفر اللہ خان جمالی نے ابھی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی برخاست کر۔ تاہم بلوچستان ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کے اس فیصلے کو کالا دھن قرار دیا اور اسمبلی بحال کی۔ صدارتی انتخابات۔ دسمبر 1988 کے صدارتی انتخابات میں غلام حسن خان نے نوابزادہ نصر اللہ خان کو کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا، تاہم 1989 میں پاکستان نے ایک مرتبہ پھر دولت مشترکہ میں شمولیت اختیار کی۔ نمبر 4، خارجہ پالیسی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی کی پالیسی کو ترک کر دیا۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی ساتھ کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد تشریف لائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کرنے کی پالیسی اپنائی۔ سماجی بہبود۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ملک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر اور سماجی بہبود کے لیے پیپل ورکس کے نام سے پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی۔ بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام حسن خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ۔ ان کا پہلا دور حکومت 1 سال اور 8 ماہ پر محیط تھا۔ عزیز طلباء، یہ تھے بے نظیر بھٹو کے پہلے ادوار حکومت کے اہم واقعات۔ اب ہم ان کے دوسرے دور حکومت کے اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات میں نے آپ کے سامنے یہاں تحریر کر دی ہیں۔ اب ہم ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیں۔ نمبر 1، ترقیاتی منصوبے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے۔ اس سے ٹرانسپورٹ کے مسائل پر قابو پانے میں بڑی مدد ہوئی۔ نمبر 2، کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرض دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم کا اجرا کیا۔ خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں تشکیل دی گئی۔ خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں قائم کی گئیں، جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ بے نظیر بھٹو حکومت نے 1993 میں 8واں 5 سالہ منصوبہ شروع کیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ یاد رہے کہ 8واں 5 سالہ منصوبہ پاکستان کا آخری 5 سالہ منصوبہ تھا۔ اس کے بعد 5 سالہ منصوبوں کا سلسلہ ترک کر دیا۔ نمبر 4، بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے اور مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور تعاون کے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ بیرون خیبر پختونخوا حکومت۔ 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعظم پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیر پاؤ کو وزیر اعظم بنایا۔ بے نظیر حکومت کی برخاست۔ صدر فاروق بے نظیر حکومت کی برخاست۔
بے نظیر حکومت کی برخاستگی۔ صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری اور بےنظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہوئے، جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بےنظیر بھٹو حکومت پر بدعنوانی کے الزامات عائد کرتے ہوئے ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس مرتبہ بےنظیر بھٹو کو 3 سال کام کرنے کا موقع۔ عزیز طلبہ، یہ تو بےنظیر بھٹو کے ادوار حکومت یعنی ان کے پہلے اور دوسرے دور حکومت کے عام واقعات کا میں نے آپ کے سامنے باری باری ذکر کیا ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب جائیں گے اور وہ ہے میاں نواز شریف کے ادوار حکومت کے اہم واقعات۔ پہلے ہم میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے دور کے اہم واقعات میں نے آپ کے سامنے یہاں بند کر دیے ہیں۔ اب ہم فردن ان کا جائزہ لیں گے۔ جی، نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ نومبر 1990 میں پاکستان مسلم لیگ کے میاں نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ ان کے دور کے اہم واقعات آپ کے سامنے تحریر ہے۔ اب ہم اس کا ایک باری باری جائزہ لیتے ہیں۔ زرعی پالیسی کا اعلان۔ نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اور زراعت کی ترقی کے لیے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس مقصد کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ نیجکاری کمیشن کا قیام۔ 1991 میں حکومت نے نیجکاری کمیشن کا اعلان کیا۔ اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئی، پرائیویٹ شعبے میں بینکاری کی حوصلہ افزائی کی گئی، سرکاری بینکوں اور اہم اداروں کو پرائیویٹ ہاتھوں میں فروغ کیا گیا، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ۔ پاکستان کے 4 صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی پر تنازع چل رہا تھا، تاہم نواز شریف حکومت کی کوششوں سے تمام صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس سے پانی کا تنازع ختم ہوا۔ اس اقدام سے صوبوں کے درمیان جو ہے قومی یکجہتی اور یگانگت کی فضا پیدا ہوئی۔ بیت المال کا قیام۔ نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیے تاکہ غریب لوگوں کی مالی اعانت ہو سکے۔ خارجہ پالیسی۔ نواز شریف حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں کی۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کیے اور افغانستان نے متحرک مختلف گروہوں کے درمیان صلح کروانے کی پالیسی جاری کی۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی، لیکن مذاکرات بامقصد نہ ہو سکے۔ 1992 میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس کے خلاف قرارداد مذمت پاس کی۔ حکومت پاکستان نے نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو پاکستان نے اس کے حوالے سے محتاط پالیسی اختیار کی۔ عوامی منصوبے۔ نواز شریف حکومت نے عوامی فلاح و بہبود اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے تعمیر وطن پروگرام، روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے، جنہیں عوام میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ نواز شریف حکومت کی برطرفی۔ اپریل 1993 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے مابین مختلف امور پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس بنا پر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے برطرف کر دیا۔ ان کی یہ حکومت 2.5 سال چلی۔ انہوں نے بے میر بلخ شیخ مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا، تاہم مسلم لیگ نے صدر کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے اسمبلی توڑنے کے اقدام کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا، تاہم نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے درمیان اختلافات کسی صورت کم نہ ہوئے۔ میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس کے ساتھ ہی غلام اسحاق خان نے بھی منصب صدارت سے استعفیٰ دیا۔ معین قریشی صاحب نگران وزیر اعظم مقرر ہوئے، جن کے دور میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔
عزیز طلبہ، یہ تو تھا میاں نواز شریف کا پہلے دور حکومت۔ اب ہم ان کے دوسرے دور حکومت کا جائزہ لیتے ہیں۔ فروری 1997 میں میاں محمد نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ ان کے اہم واقعات میں نے یہاں آپ کے سامنے تحریر کر دیے، اب ہم فرداً ان کا جائزہ لیں گے۔ جسٹس سجاد علی شاہ یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ اور فاروق لغاری یعنی صدر پاکستان کا استعفیٰ۔ ابھی نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے ایک ماہ ہی ہوا تھا کہ ان کے جسٹس سجاد علی شاہ یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ مختلف ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، اور کئی ماہ پر مزید اس چپکش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر انتخاب۔ دسمبر 1997 کے صدارتی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے اور ان کے حلیف جماعتوں کے امیدوار جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں صدارتی انتخابات جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ نمبر 3، قرض اتارو ملک سنوارو مہم۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا، اور اپنی پہلی نشری تقریر میں پاکستانی عوام سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ میاں نواز شریف کی اس اپیل پر عوام نے لبیک کہا اور بھاری رقوم قومی خزانے میں جمع۔ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق۔ 1997 میں حکومت وقت نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستانی معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ میاں نواز شریف نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے یعنی فلور کراسنگ پر پابندی عائد کر دی۔ 1998 کی مردم شماری۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے 1998 میں مردم شماری کروائی، جس کے تحت پاکستان کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد۔ یاد رہے کہ پاکستان میں 1998 میں مردم شماری 1981 کی مردم شماری کے بعد منعقد ہوئی تھی، یعنی کافی طویل عرصے کے بعد۔ نئی تعلیمی پالیسی۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت ملک میں کئی نئے ادارے وہ کھولنے کا عزم کیا گیا۔ لاہور اسلام آباد موٹر۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ ان کے پہلے دور حکومت میں شروع ہوا، تاہم اس کی تکمیل ان کے دوسرے دور حکومت میں ہوئی، اور دوسرے دور حکومت میں ہی 1998 میں میاں نواز شریف نے خود اس کا افتتاح کیا، موٹر وے پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ 1973 کے آئین سے 58(2)(b) شک کا خاتمہ۔ میاں نواز شریف نے حزب اختلاف کے تعلق سے 1973 کے آئین سے 58(2)(b) شک کو نکال دیا، جس کے تحت کوئی بھی صدر کسی بھی وقت کسی بھی منتخب حکومت کو برخاست کر سکتا ہے۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار واپس لے لیا گیا۔ ایٹمی دھماکے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں سے جنوبی ایشیا سے میں طاقت کا توازن بگڑ گیا، اگرچہ یہ طاقت کا توازن پہلے بھی وہ بگڑ چکا تھا جب 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، تاہم 1998 میں مئی 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں قومی سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف حکومت نے 28 مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب وہ خاک میں ملا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان وہ عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گئی۔ اعلان موت۔
1999 में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी खैर सगारी का पैगाम लेकर बस के जरिए वाघा बॉर्डर लाहौर आए। मियां नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों ने आपस के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कई इक़दाम का ऐलान किया और एक मुश्तरका एलानिये पर दस्तखत भी हुए, जिसे ऐलान लाहौर का नाम दिया गया। हमारा अगला टॉपिक वापडा में फौज की आमद। नवाज शरीफ हुकूमत ने 1999 में वापडा से करप्शन के खात्मे और बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए वापडा को फौज के हवाले कर दिया, जिसके काफी हौसला अफजा नताइज बरामद। कारगिल पर लश्कर कशी। 1999 में कारगिल के महाज पर पाकिस्तान और इंडिया की फौजों के दरमियान जंग छिड़ गई। ताहम अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की मुदाखलत पर दोनों मुल्कों ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ हुकूमत का खात्मा। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क पर कब्जा कर लिया। त्यारा हुआ केस में खुसूसी अदालत में नवाज शरीफ को किसी भी पब्लिक ओहदे यानी अवामी ओहदे के लिए नाअहली, जुर्माने और कैद की सजा सुनाई। ताहम सऊदी हुकूमत की मुदाखलत पर उन्हें जिला वतन करके सऊदी अरब भेज दिया गया। अजीज तलबा, हमारे आज के दो टॉपिक यानी बेनज़ीर भुट्टो के अखबार हुकूमत के अहम वाक़यात और मियां नवाज शरीफ के अखबार हुकूमत के अहम वाक़यात का हमने मुफस्सल यहाँ जायज़ा लिया है। हमारा आज का लेक्चर इन टॉपिक के साथ इख्तिताम पजीर है। इंशाअल्लाह हम अपने नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।